ناظرین آداب، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹیز کی عوامی لائبریری کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام ہے جس کا نام ہے ٹاک وتھ ٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان دہلی سے تشریف لائے ہوئے مہمان ڈاکٹر خالد مبشر صاحب ہیں۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور بہت اچھے جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ کئی کتابیں آپ کی منصہ شہود پر آ چکی ہیں، مقبول ہو چکی ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں۔ آئیے ہم آج ان سے کچھ ایک غیر رسمی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پچھلے کچھ برسوں میں ایک شکایت ہمارے یہاں اردو حلقے میں رہی ہے کہ اب اردو زبان کا مستقبل، اردو ادب کا مستقبل، اس پر بہت سارے سوالیہ نشانات لوگ لگا رہے ہیں اور یہ سوالیہ نشان لگانے والے خود اردو داں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے، تو آپ یہ بتائیے کہ اب جو نسل آ رہی ہے آپ کے یہاں اردو ادب پڑھنے کے لیے، اردو زبان پڑھنے کے لیے، تو ایک زمانہ وہ تھا پہلے کا اور آج کا جو زمانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے پرانی باتیں پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں بزرگوں سے، تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا آج کی جو جنریشن کالج میں، یونیورسٹی میں ادب کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو ادب کے تئیں، زبان کے تئیں ان کا کیا رویہ ہے؟ کس طرح سے وہ زبان اور ادب کو دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خاص طور سے ای لائبریری کی یہ انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ جیسی شخصیت ظاہر ہے ہم سے ہمارے گفتگو ہے، یہ میرے لیے احساس کی بات ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ بحیثیت طالب علم اور بحیثیت تھوڑا بہت جو میں نے پڑھانا شروع کیا ہے گزشتہ 8 برسوں سے، تو ذاتی احساس یہ ہے کہ مایوسی کا کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آیا۔ کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید جب سے کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہمارے سامنے آیا ہے تو اس نے اردو کے لیے سہولتیں فراہم کی اور نئی نسل اس میں غیر معمولی طور پر اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے طلبہ میں ہی ہر شخص کے پاس، ہر طالب علم کے پاس اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل، بیشتر ہر کا ظاہر ہر طالب علم تو کہنا ہوگا، لیکن بیشتر ہمارے طلبہ میں، اور وہ اچھا خاصا ان کی ریچ اچھی خاصی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھتا ہوں نیوز پورٹل کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے طلبہ میں ہی ہم دیکھتے ہیں بہت سے نیوز پورٹل والے ہیں اور وہ فعال بھی ہیں، سرگرم بھی ہیں۔ چینل کا سلسلہ تو ایسا رہا صاحب، لاک ڈاؤن کے دوران تو میں حیران رہ گیا۔ لاک ڈاؤن بہت سی مصیبتیں ہمارے لیے لاک ڈاؤن نے کھڑی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وبائی دور کے بڑے مسائل ہیں، لیکن بعض اسی شر میں سے جو کچھ خیر کا پہلو نکلتا ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے اردو زبان و ادب اور شعر و ادب سے وابستہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس برے وقت کو بھی بہت خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو مجھے تو مایوسی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا کم سے کم۔ اور بعض اور بھی چیزیں ہیں، اگر آپ ڈیٹاز کی بات کریں، دنیا عالمی سطح پر جتنے سرویز ہو رہے ہیں سب میں اردو آگے بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے، وہ آپ خوب واقف ہیں۔ ظاہر ہے عالمی سطح پر جو مختلف تنظیمیں ہیں، گلف ممالک میں کہا جاتا ہے صاحب وہاں جائیں گے، بازار میں چلے جائیے آپ تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم اپنے ملک سے باہر ہیں۔ عام طور سے اردو میں بات چیت ہوتی ہے، سب سے ایک عوامی رابطے کی زبان ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ صورتحال ہے۔ کم سے کم سارک کی سطح پر آپ دیکھیے آج بھی لنگوا فرینکا کا درجہ تو اسی زبان کو حاصل ہے۔ عوامی رابطے کی زبان کا درجہ اگر کسی زبان کو حاصل ہے تو وہ اردو ہے، کم سے کم سارک ممالک میں۔ تو یہ جو ایک طرح سے مایوسی کی فضا کہیں کہیں ملتی ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اس میں بعض بدقسمتی سے بعض اردو اساتذہ بھی شامل ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا جب میں نے BA میں داخلہ لیا تھا،
تو میرے ایک استاد نے مجھے پہلے ہی کلاس میں کہا مایوس کرتے ہوئے کہ کیوں آ گئے یہ اردو میں، تم کچھ اور کر لیتے. بہرحال تو یہ فضا شاید جو ہم لوگ ہیں، ہم اساتذہ، ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اس سلسلے میں، لیکن طلبہ میں ہمیں مایوسی نظر نہیں آتی. جی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. ذکر کیا زبان کے فروغ اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے، خاص طور سے سوشل میڈیا کا ذکر کیا آپ نے، اور یہ کہ عوامی رابطے کی زبان ہے. تو میں ایک معیار کی جیسے ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اشعار جو معیار سے گرے ہوتے ہیں، جو بحر میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے نام سے یا غالب کے نام سے منسوب ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک معیار ہمارا گرتا جا رہا ہے، اس تعلق سے آپ کا مطلب کیا کہنا ہے، یا کس طرح سے سوچتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، نئی نسل وہ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ ایک پورا سیلاب سا آیا ہوا ہے. خاص طور سے آپ سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں، خاص طور سے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، تو یہ جو معیار ہمارا گرتا جا رہا ہے، اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دونوں پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل وجہ فرمایا آپ نے. میں تو ایک طور پر اس کو مثبت بھی کبھی کبھی لیتا ہوں. جی، مثبت کہ کہیں نہ کہیں اردو سے، چاہے غلط طور پر ہی اس کو، وہ اپنی سطح پر جہاں تک ظاہر ہے ان کی بساط ہے وہ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن اتنا تو طے ہے کہ ان کی محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اردو سے وابستگی تو ہے. اب اگر ذرا توجہ دلائی جائے گی اور ماحول بنایا جائے گا، خاص طور سے ایک بڑا مسئلہ رسم الخط کا ہے. سوشل میڈیا نے بڑے مسائل تو پیدا کیے، اس میں سے ایک مسئلہ بہرحال رسم الخط کا زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ یا تو رومن میں یا دیوناگری میں یا کوئی چیز اردو کی ہم اس میں پیش کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو اس پہ ایک باضابطہ منصوبہ بند مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ اردو کا مطلب صرف زبان بولنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ لکھا بھی اردو رسم الخط میں جو ہے، اس کی ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے. اور بہت شدید احساس ہوتا ہے جب بڑی تنظیمیں، بڑے اداروں کی جانب سے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی منصوبہ بند رسم الخط کو مٹانے کی. تو اس کو بہت حساس اردو والوں کو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے، اس رسم الخط سے، کیونکہ اردو کی روح اس کا رسم الخط بھی ہے. اس سے اگر ہم اس رسم، تو شاید یہ زبان خاص طور سے جو دیوناگری نے جس طرح سے ظاہر ہے اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں، اس کو ایک سرپرستی حاصل ہے مقتدرہ کی، تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ کہیں نہ کہیں اردو کا نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے اگر ہم رسم الخط. اور جو دوسری بات معیار کی ہے، ایک مثبت پہلو میں اور بھی دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو. پہلے کیا ہوتا تھا، مونوپولی یا ڈکٹیٹرشپ، آمریت حضرت مدیر کی ہوتی تھی. مدیر صاحب جس کو چاہیں پروموٹ کریں، جس کو چاہیں گرا دیں، جس کو چاہیں شائع کریں، جس کو چاہیں نظر انداز کریں. مرحوم شمس الرحمان فاروقی نے ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ ان سے پوچھا آپ نے شبخون کیوں نکالنا شروع کیا. انہوں نے کہا میں جو چیزیں لکھتا تھا کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہوتا، تو مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ میں خود اپنا رسالہ نکالوں گا. تو اس وقت ان کے پاس وہی ذریعہ. تو مجھے لگتا ہے اگر ہماری نسل کے ہوتے تو وہ شاید سوشل میڈیا کو پریفر کرتے. یہ میرا خیال ہے. تو سوشل میڈیا نے آزادی اور خود مختاری پیدا کی ہے. منفی پہلو بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا غیر معیاری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اب ہر شخص، میرا قاری، میں نے فیس بک پہ کوئی چیز شیئر کر دی، اب میرا قاری آزاد ہے، میں بھی آزاد ہوں، اور مجھے کسی رسالے کی گویا کہ خوشامد برآمد کی ضرورت نہیں کہ مدیر صاحب آپ چھاپ دیجیے احسان ہوگا. میرا قاری بھی موجود ہے، اس میں وہ اپنے تاثرات سے بھی مجھے نوازتے ہیں، مثبت منفی جو بھی ہے. تو یہ ایک پہلو جو آیا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، یہ ایک مثبت پہلو ہے. اب دیکھیں معیار وغیرہ، کیا رسائل میں ہمیشہ معیار ایک ہی رہا ہے؟ ظاہر ہے وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. ہاں، سوشل میڈیا نے آزادی، جو بے مہار آزادی پیدا کی ہے، اس سے یقیناً مسائل پیدا ہوئے. اس پر بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری تنظیمیں ہیں، جامعہ ملیہ نے تو یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. جو ماس میڈیا کا کورس ہے ہمارا اردو کا، اس میں ہم نے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو شامل کیا ہے
बाज़ाब्ता कोर्स में नसाब में शामिल किया उसको, और उसमें तरबियत कैसे की जाए नई नस्ल की। तो इस तरह हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ मीडिया के कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, खुसूसन उर्दू ज़बान के रस्म ख़त के ताल्लुक़ से और उसके मयार के ताल्लुक़ से। ये वाक़या है कि उर्दू ज़बान का जो तशख़्ख़ुस है, उसकी शिनाख्त है, वो रस्मुल ख़त है। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं और मेरे पसंदीदा शुअरा की जो फहरिस्त है वो हरचंद मुख्तसर है, लेकिन उस फहरिस्त में आपका नाम भी शामिल है। तो मैं चाहूँगा कि इधर जो नई नस्ल आ रही है हमारी शायरी की तरफ, और कई नाम हैं, ज़ाहिर है कि हम लोग फहरिस्त साजी करने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं हैं, लेकिन नई नस्ल जिस तरह का शेरी रवैया है उनका, मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपनी कुछ राय हमें दें कि आप क्या महसूस करते हैं कि नई नस्ल जो शेर कह रही है इन दिनों, क्या ख़ास बात या क्या उनके इम्तियाज़ात हैं या नहीं हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पर? बहुत मुश्किल सवाल मेरे लिए है ये। यहाँ भी एक बात बहुत ईमानदारी से अर्ज़ करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया ने मनफी तौर पर भी हमारे नए तख्लीक़कारों को मुतासिर किया है। उसमें एक मनफी पहलू ये आया है कि देखा जाता है किसमें लाइक्स और कमेंट किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा। एक तरह से बाज़ तो मैंने देखा ऐसे प्रोफेशनल हो गए हैं लोग, मुझे अफसोस होता है कि वो सर्वे करते हैं बाज़ाब्ता कि किस तरह की चीज़ें पसंद की जा रही हैं मार्केट में, और उसके हिसाब से वो चीज़ें ले आते हैं। ये जो पूरा मार्केट बना है डिजिटाइजेशन के नतीजे में, कहना चाहिए कि मुख्तलिफ़ अय्याम मुख्तलिफ़ यौम मनाए जाते हैं, मुल्की सतह पर भी बैन अल-अक़वामी सतह पर भी। आपने देखा वैलेंटाइन डे में 7 दिन लगातार कोई ना कोई डे चला, रोज़ डे और फना डे और फना डे। अब उसमें हमारे शोरा ने उस बहुत मौका गनीमत जाना, बाज़ नई नस्ल के, पुराने लोग तो ऐसा नहीं करते ऐसी हरकतें, उसको उस अपनी चीज़ों की इस तरह से मार्केटिंग का एक ज़रिया। बुरी चीज़ नहीं, अगर आपका कोई शेर जेन्युइन है, पहले से है, और ज़ाहिर है एक ख़ास तख्लीक़ी सतह पर आपने वो चीज़ आई है, उसको शेयर कर सकते हैं, वो मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन आप एक मंसूबा बना करके कि साहब बिल्कुल अपने आप को ढाल दें इस पूरे डिजिटल ज़रूरियात और उसके तकाज़ों के तहत, तो ये आपका जो आपके अंदर का जो तख्लीक़कार है वो बहरहाल मुतासिर होता है, वो सामने नहीं आता उस तरह। एक ख़राबी ये हमारी ताज़ा कार नस्ल में कहना चाहिए, सब में तो नहीं लेकिन आई है बहरहाल। मैं ये भी मानता हूँ कि उनमें बड़ी अच्छी तख्लीक़ी गोया कि एक उनका अपना खुल्किया है, वो बहुत अच्छा कह सकते हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन इन हरकतों में मुलव्विस हो के वो ज़ाहिर है वो चीज़ मुतासिर हो रही है उनकी। 2-3 तरह की कहना चाहिए नुमायाँ जो हमारी ताज़ा कार नस्ल में चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये कि ज़बान का शऊर ज़रा कम हुआ है, माज़रत के साथ रिवायत का शऊर भी कम हुआ है, ये अफसोसनाक है। देखिए, रिवायत को इस तरह से लेना कि अरे क्या है, वो बहुत नज़रअंदाज करना कि उससे क्या मिलेगा हमें, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब जितना गहरा शऊर हमें अपनी शायरी का, अपने पूरे माजी का रहेगा, पूरे तहजीबी विरसे का रहेगा, उस कदर एक तवानाई, एक तख्लीक़ियत और चिराग से चिराग जलाने का जो अमल है वो तेज़ होगा और उसमें एक मानवियत पैदा होगी। लेकिन ये जो गहरापन आया है उसकी एक बुनियादी वजह यही है जो मैंने अर्ज़ किया मेरे नज़दीक। दूसरा ये कि ज़बान के ताल्लुक़ से लापरवाही, बेपरवाही का इजहार बहुत ज़्यादा, उसको नज़रअंदाज, ठीक है वो एक सतह है जो एक पोस्ट मॉडर्न थ्योरी आई है कि साख्त शिकनी करनी है, लसानी शिकस्त और रेख्त भी होगी, वो एक अलग चीज़ है, वो बाद का मरहला है। वो एक ऐसा वक्त आएगा जब माने के दरवाजे उसमें वाह होंगे, लेकिन यहाँ माने के दरवाजे नहीं हो रहे उस अमल में, वहाँ सिर्फ लाइल्मी के नतीजे में ये हो रहा है। ये अफसोसनाक है। अगर उसके पीछे एक इरफान हो ज़बान का तो वो ज़ाहिर है एक नई चीज़ सामने आएगी। तो ज़बान का गोया के
احساس کم ہونا، زبان کے تعلق سے حساس کم ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے. اس جو ہمارے نئے لوگ کہہ رہے ہیں اور جو میں نے عرض کیا کہ اپنی اس تہذیبی اور شعری ورثے سے بھی ہمارا رشتہ کمزور ہوا ہے، یہ بھی ایک میں نے محسوس کیا ہے. یہ عمومی صورتحال تو بہرحال یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن استثنائی کہنا چاہیے، کچھ ہمارے کہنا چاہیے 21ویں صدی میں بہت بامعنی شاعری جن لوگوں کے یہاں نظر آتی ہے اور ایک مختلف رنگ نظر آتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کی فہرست سازی کرنا کوئی بہت زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بہت نمایاں لوگ ہیں ان میں امیر حمزہ ثاقب صاحب ہیں اور پھر شہرام سرمدی ہیں، نظم کے حوالے سے غیر معمولی نام ہے. اور یہاں تبصرے کا موقع نہیں ہے. بہرحال جو فکر و فلسفہ اور جس طرح کی تخیل کی گویا کہ ایک اس عمل سے، تخلیقی عمل سے گزرتے ہیں، وہ آسان نہیں ہے ہمارے لیے. وہ بہت اہم شاعر ہیں. اسی طرح سے امیر امام ہیں اور سالم سلیم ہیں اور بہت سے، بلکہ یہ جو ایک بالکل ہی نئی پیڑھی آئی ہے، تازہ کار جن کو کہا ہے، نوخیز. میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی. ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم ہے، BA کر رہے ہیں، سفیر صدیقی، بہت عمدہ شاعری. ایسا لگتا ہی نہیں کہ صاحب بالکل مشقی قسم کا معاملہ ہے. بہت پختہ قسم کی شاعری اور اچھا شعور زبان کی سطح پر اور تمام ہر سطح پر. روایت کا ایک بہت اچھا شعور ان کے یہاں، اور جو برتاؤ ہے وہ بہت میچیور برتاؤ ہے ان کا. اس طرح سے بہت سے نام ہیں. بہرحال اس کا موقع نہیں کہ ظاہر تمام نام گنوائے جائیں، یہ تو اپنے ملک کی حد تک ہے. پھر آپ ظاہر شاعرات میں بھی ایسا نہیں کہ صرف مشاعرے باز کہنا چاہیے خواتین ہیں اور صرف اسٹیج پہ نظر آتی ہیں. ان میں بھی بہت جینوئن شاعرات ہیں جو جن کی شاعری کی طرف توجہ جانی چاہیے. اس میں بھی کئی نام ہیں نئی نسل میں، خاص طور سے جو 21ویں صدی کی پیداوار جس نسل کو کہا جائے. اب یہیں سے ظاہر ہے کہ بالکل ہی اردو دنیا جو ایک عام مین اسٹریم دنیا ہے، اس سے الگ ایک جزیرے میں گوا آپ چلے جائیں. میں نے تو فوزیہ رباب کا مجموعہ پڑھا، حیرانی ہوئی کہ اس طرح سے لفظیات اور اسلوب اور ایک گویا کہ ایک نئی نسوانی حیثیت جو سامنے آتی ہے وہ متاثر کن ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سے نام ہیں اپنے ملک کی حد تک. پاکستان میں تو ایک خیر پوری کہکشاں. بہت اچھا آپ نے اس کا اپنی رائے رکھی. خاص طور سے یہ کہ اس کے جو 2 اینگلز آپ نے بتائے نئے شعراء کے، ایک تو وہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور ایک وہ بہت جینوئن طور پر اپنے طور پر شاعری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کا بھی تعلق ہوگا سوشل میڈیا سے، لیکن ایک جینوئن شاعری ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا، اور خصوصاً یہ کہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے ان کا رشتہ کلاسیکیت سے یا شعری روایت سے ایک طرح سے کٹا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زبان کو کیسے برتا جائے، لفظ شاعری میں کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتا ہے کسی کیفیت کو، کسی خیال کو ادا کرنے میں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس پر چند منٹوں میں یا چند جملوں میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ تو ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس پر باقاعدہ سیمینار ہونے چاہیے، باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے، میں خود بھی محسوس کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ روایت سے کافی حد تک دور ہے. تو اس دوری کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو قریب لایا جائے روایت سے؟ واقعی اس پر تو آپ نے بجا فرمایا کہ یہ پورا ایک عمل ہے جس پر کہنا چاہیے کہ مستقل اس پر کوئی بہت ضخیم مقالہ، تحقیقی مقالہ یا سروے کر کے باضابطہ چیزوں کو سامنے لایا جائے اور اس پر ایک طویل غور و خوض کا عمل ہو کہ یہ زوال کیوں آیا. سامنے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ ادارے ہمارے اجڑ گئے، جو تہذیبی ادارے تھے، اور کہنا چاہیے کہ جہاں سے یہ ہماری تربیت کا عمل ہو رہا تھا، نشستوں کا عمل، جہاں ہمارے یہاں جو استادی شاگردی کا ایک طویل ادارہ تھا، جی بہت اہم ادارہ تھا وہ. اس نشست و برخاست میں ہم بہت کچھ سیکھتے تھے،
تو وہ ایک طرح سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. آخری جنریشن شاید اس سے پہلے عنوان چشتی تک کا معاملہ رہا ہے. وہ باضابطہ استادی شاگردی کا وہ ادارہ وہاں تک قائم رہا. اب کچھ لوگ بہت نادر و نایاب رہ گئے ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ عمل ان کے یہاں جاری ہے. پہلے صاحب دیکھا کہ ایک شجرا چلتا تھا. جی اب یہ صاحب داغ کے شاگرد صاحب کہنا چاہیے سیما اکبر آبادی کے شاگرد فلاں صاحب، فلاں کے شاگرد فلاں باقاعدہ یہ پورا رجسٹر ہوتے تھے جی ان کے. تو وہ پورا عمل مجروح ہوا ہے، خط اس کا سلسلہ منقطع ہوا ہے. اس سے بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا. پھر ہمارے جو اپنے یہ جو ادارے ہوتے تھے، شعبے ہوتے تھے، وہاں بھی کسی حد تک جو ہمارا نصاب ہوتا تھا اس ضرورت کو گویا کہ پیش نظر رکھا جاتا تھا. اب تو یہ حال ہے، بہت معذرت کے ساتھ اچھے اساتذہ کو دیکھتا ہوں بھاگتے ہیں کلاسیکی شاعری پڑھانے سے، متن سے بھاگتے ہیں. قصیدہ ارے بھائی ہمارے بس کی بات ہے، مرثیہ مثنوی. تو یہ جو زوال آیا ہے یہ افسوسناک ہے. ظفر احمد صدیقی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس حوالے سے. اور مرحوم شمس الرحمان فاروقی نے ہماری نسل میں جو ایک خود اعتمادی پیدا کی کہ تم اپنی روایت کو کے حوالے سے کبھی بھی تمہیں خود احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری روایت بہت ثروت مند روایت رہی، یہ احساس انہوں نے سب سے پہلے پیدا کیا. داستان اور پھر قصیدہ اور مرثیہ غزل، ان تمام حوالوں سے ظاہر ہے کہ اب پھر میں عرض کروں گا کہ ایک ہم لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے پڑھانے کی، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. آپ بھی اس پیشے سے وابستہ ہیں، میں بھی وابستہ ہوں. تو شاید مجھے احساس بھی ہے، اب بساط پر ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس ادارے کی وہ ہم اس کا احیاء تو نہیں کر سکتے شاید اس طرح سے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے نصاب کی حد تک، اپنے جہاں جہاں ہماری ذمہ داری ہے، نئی نسل کو اس طرح تیار کیا جا سکتا ہے. جی بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. ظاہر ہے کہ جی تو چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے، لیکن چونکہ وقت کی تنگی ہے، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، خاص طور سے یہ کہ ہماری جو روایتی اصناف رہی ہیں اس سے ہم لوگ دور بھاگتے ہیں. خواہ داستان ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، اس کو اس طرح سے مطلب خط تنسیخ کھینچا گیا، اس کا اپنا ایک ظاہر ہے کہ پس منظر رہا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری انجمن میں تشریف لائے. بہت اعزاز بخشا آپ نے، مجھے موقع دیا اس طرح سے ظاہر گفتگو کا، اظہار خیال کا. بہت شکریہ آپ کا بھی اور اس ادارے کا بھی. جی بہت بہت شکریہ.